الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 17۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بول کر کھانا پینا یا جماع کرنا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ دار شخص بھول کر کچھ کھا لے یا بھول کر کچھ پی لے تو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ بہقی شریف۔ مکھی یا دھواں یا گرد غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مثلا دھونی، اگربتی، لوبان وغیرہ سلگائی اور اسے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ مثانے تک بھی پہنچ گیا۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی، منہ میں پانی ڈالا اور پانی سارا کا سارا پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بالکل تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آئینہ دیکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مہندی لگانے سے، سر میں مرد مہندی لگا سکتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر قصدن نگلی تب روزہ ٹوٹ گیا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے نگل گیا، یا کھانسی ہوئی اور بلغم آیا تو وہ بھی نکل گیا، یا باہر پھینک دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانت سے خون نکل کر حلق میں پہنچا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً نوالا تھوک دیا تو روزہ نہیں گیا، اور اگر یاد آ گیا ہے اب نوالا جو منہ میں ہے وہ نکل گیا ہے تب روزہ ٹوٹ گیا۔ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کی، کھاتے ہوئے صبح صادق شروع ہونے لگی، صبح شروع ہونے سے ہوتے ہی یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں گیا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ کوئی دوا یا آٹا چھانا، اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ غیبت کی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، لیکن غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ بوسہ لیا مگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہیں لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر عورت نے مرد کو ہاتھ لگایا، بیوی نے، اور مرد کو، شوہر کو انزال ہو گیا، منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر احتلام ہوا رات کو سوتے ہوئے یا دن کو سوتے ہوئے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارا دن بھی بے غسل رہا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ حدیث پاک ہے، جنبی بے غسل جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ روزے کے مکروہات: جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بےہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر شرعی کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا مالک بد مزاج ہے، نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، باورچی کو جس طرح مسئلے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، اور نہ کوئی ایسا بندہ گھر میں موجود ہے کہ جس کا روزہ نہیں ہے، تو اسے چبا کر دے دے، اور بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے، نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں۔ چکھنے کا معنی وہ نہیں جو آج کل سمجھا جاتا ہے کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا، ایسا چکھنے سے مکروہ ہونا تو کیا روزہ جاتا رہے گا، بلکہ اگر کفارہ کی شرائط پائی گئیں تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر ٹیسٹ کر لیں اور تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے، ورنہ روزہ جاتا رہے گا۔ اگر انزال ہو جانے یا جماع میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہو تو عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن چھونا وغیرہ مکروہ ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ یا عطر سونگھنا، داڑھی، مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، بہت زیادہ کرنا مکروہ ہے۔ وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا
لپیٹا تو مکروہ ہے، اس لیے کہ عبادت میں تنگ دل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نکل جانا بغیر روزے کے بھی اچھا نہیں، اور روزے میں تو یہ مکروہ ہے۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے بھی روزے میں بھی سنت ہے، خواہ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے گیلی کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مسواک مکروہ نہیں ہے۔ ٹوتھ برش یہ کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس سے ٹوتھ برش کرنے سے اس کے کچھ ذرات گلے سے حلق سے نیچے اترتے ہیں تب روزہ جاتا رہے گا، لیکن اگر ٹوتھ برش ویسے کریں گے روزے کی حالت میں تو یہ مکروہ ہے۔ روزہ دار کے لیے منہ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، اسی طرح استنجا میں مبالغہ کرنا، بہت زیادہ اہتمام کرنا بھی مکروہ ہے۔ سحری میں اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک آ جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔